بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور میرے ملک کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ جو ابھی ریسنٹلی بہت بڑا ایک کرائسس بنا ہوا ہے آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر کے لوگ اپنے آئینی قانونی حق کے لیے باہر نکلے ہیں اور ان کو وکٹیمائز کرنے کے لیے ہمارے طاقتور ادارے اپنا پورا زور لگا رہے تھے، اور ان کو یہی پتا تھا کہ یہ جیسے پنجاب میں لوگوں کو ڈرا دھمکا کر پیچھے دھکیل دیتے ہیں، ویسے ہی وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو دھکیل دیں گے۔ لیکن آزاد کشمیر کے لوگ اس پر سٹینڈ بائی ہو گئے ہیں اور اپنے آئینی قانونی حق کے لیے وہ ڈو اینڈ ڈائی پر چلا گئے ہیں۔ جو وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں، اور رینجرز کی گاڑیاں کتنی جل گئی ہیں، پولیس کے ساتھ کتنا تشدد کیا جا رہا ہے، اور پولیس فورسز اور دیگر فورسز کس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی اور تشدد کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نیوٹرلز کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ مزید سنگینگی کے حالات میں جا رہے ہیں اور حالات مزید سنجیدہ ہو رہے ہیں، اور وہ بس اپنی موج میں مگن ہے کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ ذرے ذرے کا حساب لینے کے لیے نکل پڑیں گے۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے، جس کو یہ نیوٹرلز کہتے تھے، یہ نون لیگ کے چور ڈاکو پیپل پارٹی کے غدار کہتے تھے کہ عمران خان 1 گھنٹہ اندر نہیں رہ سکے گا، عمران خان 1 رات نہیں نکال سکتا۔ لیکن قائد نے ان سب کو جھوٹا قرار دے دیا۔ جس طرح ان کو پتا ہے کہ کشمیری لوگ بھاگ جائیں گے، وہ صرف بات احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج کے بعد وہ نہیں ٹھہریں گے، لیکن وہ احتجاج کے لیے مصمم ارادے کے ساتھ ڈو اینڈ ڈائی تک نکل گئے ہیں۔ وہ مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے آئین قانون اور حقوق کا مکمل تحفظ کریں گے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے کھلا خط آرمی چیف کے نام لکھ دیا ہے، جس میں انہوں نے تمام ظلم، جبر اور زیادتی کا تذکرہ کر ڈالا ہے، اور کہا ہے کہ یہ آپ خاص طور پر کشمیر میں ظلم، زیادتی، قتل و غارت نہ کریں، بلکہ لوگوں کے جائز مطالبات مانیں۔ لیکن نیوٹرلز کیونکہ اس چیز پہ تلے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر، جو سابقہ ان کی روش ہے، 75 سال سے ڈرا دھمکا کر بھگا دیں گے اور اپنا کام سیدھا کرتے رہیں گے۔ لیکن لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس چیز کا اندیہ دے دیا ہے کہ اگر آپ لوگ ڈائلاگ پہ نہ گئے، اگر کشمیریوں کے حق کا حقوق اور آئینی اور قانونی تحفظ دینے میں ناکام ہو گئے تو حالات مزید سنگینگی کی طرف چلا جائیں گے۔ بلکہ عمران خان صاحب نے نیوٹرل کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ لوگوں نے 9 مئی کو پی ٹی آئی کے 25 لوگوں کو شہید کر دیا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو گولیاں ماری، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر لیا، بلکہ نہ صرف میل بلکہ فیمیل کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے ظلم زیادتی کی، لہذا آپ معافی مانگے۔ 8 فروری کو جو قوم نے عمران خان کو ووٹ کاسٹ کیا تھا اور عمران خان کے ٹکٹ ہولڈر لوگوں کو مکمل جتوا دیا تھا، تو آپ نے فارم 45 اور 47 کا جو رد و بدل کیا تھا ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو مسلط کرنے کے لیے، اس بات پہ بھی معافی مانگے۔ لیکن حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں کہ آج کی جو بڑی ایک واضح خبر چل گئی کہ سندھ کے لوگوں نے جو گندم خرید کر اپنے گداموں میں رکھی ہوئی تھی، جو سندھ گورنمنٹ کے پاس گندم تھی، وہ بیسیکلی تو پبلک کی گندم تھی، وہ پبلک کے پیسے سے خریدی گئی تھی، اس میں سے 40 لاکھ ٹن گندم ہی غائب ہو گئی ہے، کیونکہ سابقہ 30-35 سال سے وہاں پہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، اور پیپل پارٹی پہلے تو اس کو مٹی لگ جاتی تھی، اس کو دھیمک لگ جاتی تھی، کیڑا لگ جاتا تھا گندم کو، لیکن اب انہوں نے ایک نیا زاویہ، ایک نیا اینگل دیکھ لیا ہے، کیونکہ نیوٹرل ساتھ ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی تفتیش نہیں کرنے والا، ان سے اس بارے میں سوال کرنے والا نہیں کہ دیکھیں 40 لاکھ ٹن گندم وہ سندھ سے غائب ہو گئی ہے، اور لیکن اس کا کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ نیوٹرل ساتھ ہیں جو ڈاکوؤں کو مکمل کاندھا دے ہوئے ہیں، اور فارم 47 اور 45 نئے تیار کر کے
الیکشن کمیشن جو کہ بکا ہوا ہے، اور جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں قاضی فائز عیسیٰ، وہ بھی ان کے ساتھ ایک ہی پیج پہ ہیں سارے، اور اس لیے کوئی کسی سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ نظام دین ساتھ ہے، امام دین ساتھ ہے۔ اور امام دین نے اب ایک نیا ٹوپی ڈرامہ شروع کر دیا ہے، جو امریکن امبیسی ہے پاکستان کی، اس کو مراسلہ لکھ دیا ہے، اس کو یہ کہا ہے کہ وہ ایسا کریں کہ جو پاکستانی سٹیزن ہے وہاں پہ جو نیشنلٹی ہولڈر ہیں، وہ یہ ایک سلوگن، ایک بیانیہ چلائیں کہ عمران خان ڈیل کرے نون لیگ کے ساتھ، تاکہ جو جتنے گناہ ہیں وہ عمران خان اپنے سر لے لے اور اپنی یہ سمجھ لے کہ وہ غلطی پہ تھا۔ لیکن عمران خان اس چیز سے قطعی انکاری ہے، کیونکہ جو نون لیگ ہے اس کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے اس وقت، وہ فارم 45 اور 47 میں لالچ میں اور اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اور لوٹ مال کرنے کے لیے تو اب بیٹھی ہے، حکومت لے بیٹھی ہے، لیکن اس کی حقیقت، اس کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ ایک آئی جی اسلام آباد کا نہیں لگا سکتے، بلکہ وہ ڈی پی او جس چیز پہ نیوٹرلز کھڑے ہو جائیں وہ ڈی پی او بھی نہیں لگا سکتے یا ہٹا سکتے۔ یہ ان کی اخلاقی جرت ہے۔ اور جو ہمارے یہاں پہ کرتے دھرتے ادارے ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ عدلیہ آزاد ہو۔ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے تقریباً 7 ججز کو مختص کیا ہے، اسپیسیفائڈ اس کام کے لیے فرق کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی پٹیشن سنیں اور الیکشن کمیشن کے جتنی پٹیشن پینڈنگ ہے، کیسز پینڈنگ ہے، ان کا فیصلہ کرے۔ لیکن الیکشن کمیشن کیونکہ ایک بکاؤ مال ہے، وہ نیوٹرل کا بہت چیتا ہے، اس لیے وہ 2 ججز سے ایکسیڈ نہیں کر رہا اور 7 ججز کو کام نہیں دے رہا، ان کو اپوائنٹ نہیں کر رہا۔ سیم لائک دہشت گردی کے جو معاملات ہیں اس کے لیے بھی مخصوص ججز جو ان سے ہیں وہ مختص کر دیے گئے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن پنجاب حکومت نے دہشت گردی کے ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں کر رہی، کیونکہ یہ اصل میں چاہتے ہیں 5 ججز جو ان سے دہشت گردی کے لیے مختص کیے تھے ان کو اسپیسیفائڈ کیا تھا، لیکن جو ہمارے حکومت ہے، جو ہمارے نیوٹرلز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ججز ہماری مرضی کے ہوں، وہ کسی اور چیف جسٹس کی مرضی کے نہ ہوں، اس لیے وہ ان کو اپوائنٹ نہیں کر رہے، ان سے کام نہیں لے رہے، ان سے کام نہیں کروا رہے، تاکہ دہشت گردی کے کیسز میں جتنے لوگوں کو انہوں نے جعلی فرضی کیسز میں پھنسایا ہوا ہے وہ ضمانتیں ہو جائیں گی، اور جو نیوٹرلز ہیں، جو امام دین ہے، وہ پہلے بھی ناکام ہوا تھا اور اب بھی ہوگا۔ دیکھیں جو اب اسمبلی میں بہت زیادہ شور و غل چل رہا ہے کہ جناب یہاں پہ عمر ایوب صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ 9 مئی ایک بہانہ ہے، اصل میں عمران خان نشانہ ہے، تو جس میں وینٹیلیٹر خواجہ نے بڑا احتجاج کیا ہے، اور صرف ایوب جو سابقہ جنرل اور صدر بھی رہے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، ان کی ڈیڈ باڈی کو قبر سے اکھاڑنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ضیاء کی ڈیڈ باڈی کو بھی باہر نکالنا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ مشرف کی باڈی کو بھی باہر نکالنا چاہیے، کیونکہ ان کو خود پتہ ہے کہ یہ مشرف کی پیداوار ہے۔ یہ بلاول بھٹو نے بارہا یہ نعرہ لگایا ہے کہ شہباز شریف، نواز شریف ضیاء الحق کی حقیقی اولاد ہے، تو اس لیے ضیاء الحق کا نام نہیں لیا گیا کہ اس کو سزا دی جائے، اس کی ڈیڈ باڈی کو قبر سے کھاڑا جائے، باہر نکالا جائے اور اس کو سزا دی جائے، لیکن اور ساتھ مشرف کے بارے میں بھی نہیں کہا، لیکن صرف ایوب خان کے بارے میں کہا ہے، کیونکہ ایوب خان کا پوتا جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے، اس نے جمہوریت کے لیے مار بھی کھائی ہے اور اب بھی اپنے قائد کے ساتھ اس ملک اور آئین اور قانون کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے کھڑا ہے۔ اس لیے قوم عمران خان کے ساتھ آئین قانون کی بحالی اور اپنے حق حقوق کے لیے کھڑی ہو چکی ہے، اور یہ آواز 8 فروری کو ساری قوم نے، پورے پاکستان نے یہ آواز دی تھی، اور 8 فروری کو ان نیوٹرلز کو، ان 13 جماعتی جو ایک گروپ بنا ہوا تھا، وہ سب کو نیست و نابود کیا تھا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اور جو آزاد کشمیر کے لوگوں نے اعلان بغاوت کرتے ہوئے اپنے حق حقوق کا تحفظ شروع کر دیا ہے، انشاءاللہ پورا پاکستان یہ سن لے، یہ نیوٹرلز اپنی ڈائریوں میں لکھ لے کہ قوم اپنے حق حقوق اور اپنے آئین قانون کے لیے ہر ممکن کھڑی ہو جائے گی اور اپنا حق لے کے رہے گی، اور وہ بھی میرے قائد کی قیادت میں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔